اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ قمر۔ یہ صورت مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ مشرک کوئی معجزہ دیکھیں تو منہ موڑتے اور کہتے کہ یہ ہمیشہ سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں تنبیہ و نصیحت ہے۔ حکمۃ بالغۃ فما تغنی النذر، کمال کو پہنچی ہوئی حکمت پھر بھی تنبیہات فائدہ نہیں دیتی۔ قبل ازیں حدیث ابو واقد کے حوالے سے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورہ قاف اور سورہ اقتربت الساعہ یعنی قمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں بڑی بڑی محفلوں میں بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ سورت وعدہ و وعید، ابتداء و اعادہ خلق، توحید، نبوتوں کے اثبات اور دیگر عظیم موضوعات پر مشتمل ہے۔ قیامت کا قریب آنا اور چاند کا پھٹنا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قریب آنے اور دنیا کے خالی ہونے اور اس کے بعد ختم ہو جانے کی خبر دی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ سورۃ النحل کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا حکم عذاب گویا آن ہی پہنچا تو تم اسے جلدی مت طلب کرو، اور فرمایا اقتربت للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کا وقت حساب نزدیک آ پہنچا ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑے اعراض کرنے والے ہیں۔ اس بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ حافظ ابو بکر بزار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس وقت سورج غروب ہونے کے قریب تھا، بلکہ صرف تھوڑا سا ہی غروب ہونے کو باقی رہ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما بقی من الدنیا فیما مضی منہا الا کما بقی من یومکم ھذا فیما مضی منہ، اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گزری ہوئی دنیا کے مقابلے میں دنیا صرف اتنی باقی رہ گئی ہے جتنا تمہارے آج کے گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا دن باقی رہ گیا ہے، اور اس وقت ہم سورج کا تھوڑا سا حصہ ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک اور حدیث جو سابقہ حدیث کی تائید و تفسیر ہے، امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت سورج عصر کے بعد کہکعان پر تھا۔ آپ نے فرمایا ما اعمارکم فی اعمار من مضی الا کما بقی من النہار فیما مضی منہ، سابقہ لوگوں کے مقابلے میں تمہاری عمریں اتنی ہیں جتنا گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں آج کا باقی دن ہے۔ امام احمد نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے بعثت انا والساعۃ ھکذا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ امام احمد نے وہب سوائی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہذہ من ھذہ ان کادت لتسبقنی، میں اور قیامت اس طرح قریب قریب بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ اس کے قریب ہے،
بلکہ قریب تھا کہ یہ مجھ سے پہلے آ جاتی۔ اعمش نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملا دیا۔ امام احمد نے اوزاعی سے روایت کیا ہے کہ مجھ سے اسماعیل بن عبید اللہ نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ولید بن عبد الملک کے پاس آئے تو اس نے پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں کیا سنا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے ہوئے سنا ہے، انتم والساعۃ کہاتین، تم اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہو۔ اس حدیث کو بیان کرنے میں امام احمد متفرد ہیں، البتہ اس کا شاہد صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں حاشر ہے۔ حاشر وہ ہیں جن کے قدموں پر تمام کو جمع کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی رونما ہوا تھا، جیسا کہ صحیح اسانید کے ساتھ بہت سی احادیث متواترہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ شق قمر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما ہوا تھا، اور یہ واقعہ آپ کے عظیم الشان معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت۔ امام احمد نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے نشانی طلب کی تو آپ نے انہیں 2 دفعہ چاند ٹکڑے کر کے دکھایا۔ اسی بارے میں فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھائیں، تو آپ نے انہیں چاند 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دکھایا، حتیٰ کہ مکہ والوں نے دیکھا کہ ہرا چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے کئی اور طرق سے بھی بیان کیا ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت۔ امام احمد نے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند شق ہو کر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چاند شق ہو کر 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر تھا اور دوسرا دوسرے پہاڑ پر۔ یہ دیکھ کر اہل مکہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم پر جادو کیا گیا ہے تو سب لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتے۔ اس کی سند کے ساتھ بیان کرنے میں امام احمد متفرد ہیں، البتہ ایک دوسری سند کے ساتھ اسے امام بہقی نے دلائل النبوہ میں بھی بیان فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت۔ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے ایک اور طریق سے بھی بیان کیا ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِنْ يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر وہ کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے۔ اس کے بارے میں روایت انہوں نے کیا ہے کہ یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے، ہجرت سے پہلے شق قمر کا واقعہ پیش آیا، حتیٰ کہ مکہ کے لوگوں نے اس کے دونوں ٹکڑوں کو دیکھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت۔ حافظ ابو بکر نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ اقتربت الساعۃ وانشق القمر کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک ٹکڑا پہاڑ کے آگے تھا، دوسرا پہاڑ کے پیچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اسی طرح اسے امام مسلم اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت۔ امام احمد نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں
چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا حتیٰ کہ لوگوں نے اسے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدو، گواہ ہو جاؤ۔ اسی طرح اسے امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ ابن جریر نے بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے پہاڑ کو چاند کے 2 ٹکڑے کے درمیان سے دیکھا۔ امام احمد نے بھی حضرت عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند شق ہو گیا حتیٰ کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑوں کے درمیان میں سے پہاڑ کو دیکھا۔ مشرکین کی سرکشی اور ہٹ درمی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں، نشانی سے مراد دلیل، حجت اور برہان ہے، تو یعرضوا، وہ اعراض کر لیتے ہیں کہ اسے تسلیم نہیں کرتے بلکہ اعراض کرتے ہوئے اسے پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے، یعنی کہتے ہیں کہ یہ دلائل و براہین جو ہم دیکھتے ہیں یہ تو جادو ہے جو ہم پر کیا گیا ہے۔ مستمر کے معنی ہیں جانے والا، یہ مجاہد اور قتادہ کا قول ہے، اور دیگر کئی ائمہ نے کہا کہ اس کے معنی ہیں باطل، کمزور اور جسے دوام نہ ہو۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ جب حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی اور ازراہ جہالت و حماقت جس کا ان کے ارادوں اور ان کی خواہشوں نے انہیں حکم دیا تھا اس کی پیروی کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کا مقرر وقت ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اہل خیر کے ساتھ خیر اور اہل شر کے ساتھ شر واقع ہو کر رہنے والا ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ ہر کام کا کرنے والوں کے لیے وقت مقرر ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا تعلق روز قیامت سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، اور البتہ تحقیق ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی تکذیب کرنے والی امتوں کے قصص و واقعات اور ان پر نازل ہونے والے عذاب جن کی تفصیلات اس قرآن میں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ ما فیہ مزدجر، جس میں تنبیہ و نصیحت ہے، ان میں شرک اور تکذیب و سرکشی سے بچانے کا سامان ہے۔ حکمت بالغۃ، کمال کو پہنچی ہوئی حکمت۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمانا چاہے یا جسے گمراہ کرنا چاہے اس میں اس کی حکمت کار فرما ہوتی ہے۔ فما تغنی النذر، پس تنبیہات فائدہ نہیں دیتی، انہیں ڈرانا اس کے کچھ کام نہیں آ سکتا جس کے مقدر ہی میں اللہ تعالیٰ نے بدبختی لکھ دی ہو اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہو، تو اب اللہ تعالیٰ کے بعد اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یہ آیت اس آیت کریمہ کی طرح ہے قل فللہ حجت البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین، کہہ دیجئے پھر مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے، لہذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس طرح یہ آیت کریمہ بھی وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کے کچھ کام نہیں آتے جو لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ لیجئے، یاد کریں جس دن بلانے والا نہایت ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے وہ منتشر ٹڈی دل ہوں۔ مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، درا حال یہ کہ وہ بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن نہایت سخت ہے۔ قیامت کے دن یہ برے حالات میں ہوں گے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان سے پھر جائیں جو آیات دیکھ کر اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ختم ہو جانے والا جادو ہے۔ آپ ان سے اعراض کر لیں اور انہیں مہلت دیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلانے والا ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، ایک بڑی ہی ہولناک اور خوفناک چیز کی طرف، اور وہ ہے حساب کے لیے میدان حشر میں کھڑا ہونا اور اس دن کی آزمائشوں بلکہ ہولناکیوں اور وحشتناکیوں میں مبتلا ہونا۔ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، وہ قبروں سے یوں نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، یعنی میدان حشر کی طرف تیز تیز چلنے، اس میں پھیل جانے اور دائی کی آواز پر جلت لبیک کہنے میں
اس طرح معلوم ہوں گے جیسے آفاق میں پھیلنے والی ٹڈی دل ہوں، اس طرح پھیلے ہوں گے جیسے آفاق میں پھیلنے والے ٹڈی دل ہوں۔ اسی لیے فرمایا مہطعین الی الداع، بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، داعی کی آواز پر فوراً لبیک کہیں گے، اس کی مخالفت کریں گے نہ اس کی آواز پر لبیک کہنے میں دیر کریں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے، یہ بہت شدید ہولناک، خطرناک اور وحشتناک دن ہے۔ فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، تو وہ دن سخت مشکل کا دن ہوگا، یعنی کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، چنانچہ انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا یہ تو دیوانہ ہے، اور اس کو جھڑک دیا گیا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں بے بس ہوں، اب تو ہی انتقام لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، چنانچہ ہم نے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے تو آسمان و زمین کا پانی ایک امر پر مل گیا جو بلا شبہ مقدر ہو چکا تھا۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، اور ہم نے اس نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کیا۔ تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، ہم نے یہ کیا اس شخص کا انتقام لینے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم نوح علیہ السلام کا قصہ اور اس میں عبرت کے پہلو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کذبت، اس نے تکذیب کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم سے پہلے قوم نوح فکذبوا عبدنا، پھر نوح کی قوم نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، انہوں نے کھلم کھلا ان کی تکذیب کی اور انہیں مجنون قرار دے دیا۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا یہ دیوانہ ہے اور انہیں جھڑک دیا گیا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ جنون کی وجہ سے اڑ رہے تھے، مجاہد کہتے ہیں کہ یہ جنون کی وجہ سے اڑ رہے تھے۔ وازدجر کے معنی ہیں کہ انہوں نے آپ کو ڈانٹا، برا بلا کہا اور دھمکیاں دی۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، انہوں نے کہا اے نوح اگر تو نہ رکا تو البتہ ضرور تجھے سنسار کیے ہوئے لوگوں میں سے تم ہو جاؤ گے۔ یہ ابن زید کا قول ہے، یہ ایک اچھی توجیہ ہے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ بے شک میں بے بس ہوں، تو ہی انتقام لے، میں ان لوگوں اور ان کے مقابلے کرنے سے عاجز و نوتوا ہوں، لہذا اے اللہ اپنے دین کی تو خود مدد فرما۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پس ہم نے زور کے مینا سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ سدی کہتے ہیں منہمر کے معنی بہت زیادہ کے ہیں۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے، زمین کے تمام کنارے بپڑے حتیٰ کہ بہہ پڑے، حتیٰ کہ وہ تنور بھی جو آگ کے جلنے کا مقام ہوتے ہیں وہ بھی چشمے بن گئے اور ان میں پانی رواں دواں ہو گیا۔ فالتقى الماء، یعنی آسمان و زمین کا پانی یکجا ہو گیا، علی امر قد قدر، ایک امر پر جو بلا شبہ مقدر ہو چکا تھا، یعنی امر مقدر کے مطابق۔ ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پس ہم نے زور کے مینا سے آسمان کے دروازے کھول دیے کے بارے میں روایت کیا ہے کہ منہمر کے معنی بہت زیادہ کے ہیں۔ اس سے پہلے یا بعد میں جب بھی پانی برسا تو بادلوں سے برسا، لیکن اس دن بادلوں کے بغیر ہی آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ایک مقررہ فیصلے کے مطابق آسمان و زمین کا پانی باہم مل گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے اس نوح کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر،
قرضی، قتادہ اور ابن زید کہتے ہیں کہ ودسر کے معنی کیل کے ہیں۔ ابن جریر نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جمع ہے اور اس کا واحد دثار ہے، اور ایک قول کے مطابق اس کا واحد دثیر ہے، جیسے حجی کا اور ہباکا کی جمع حبیکا اور ہباکا کی جمع حبکا آتی ہے۔ تجری بأعیننا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، ہمارے حکم کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری نگہداشت میں۔ جزاء لمن کان کفر، ہم نے یہ اس شخص کے انتقام لینے کی خاطر کیا جس کا انکار کیا گیا تھا، یعنی یہ سب کچھ ان کے اللہ کے ساتھ کفر کی سزا اور نوح علیہ السلام کی مدد کے لیے کیا گیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور بلا شبہ ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو باقی رکھا، حتیٰ کہ اس امت کے پہلے لوگوں نے بھی اسے دیکھا تھا۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد کشتیوں کی جنس ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اور فرمایا اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، جب پانی طغیانی پر آیا تو بلا شبہ ہم نے تمہیں بہتی ہوئی ناؤ میں سوار کر لیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ اسی لیے یہاں فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے، یعنی ہے کوئی جو اس واقعے سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ امام احمد نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے اس طرح پڑھایا کہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ امام بخاری نے بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح پڑھا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا، یعنی کیسا تھا میرا عذاب اس کے لیے جس نے میرے ساتھ کفر کیا، میرے رسولوں کی تکذیب کی، میرا ڈر سنانے والے جو لے کر آئے تھے اس سے انہوں نے کوئی نصیحت حاصل نہ کی۔ دیکھو میں نے اپنے رسول کی کس طرح مدد کی اور کافروں سے کس طرح انتقام لیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کے الفاظ کو سہل اور اس کے معنی کو اس کے لیے آسان بنا دیا جو اس کے ساتھ نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، کیونکہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں خوب آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دیں اور اس سے جھگڑالوؤں کو ڈرائیں۔ اور یہاں فرمایا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے، یعنی کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے جس کے یاد کرنے اور سمجھنے کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے۔ محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا کوئی ہے جو گناہوں سے باز آ جائے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے تکذیب کی پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، بلا شبہ ہم نے ان پر ایک مستقل نحوست والے دن میں شدید طوفانی ہوا بھیجی۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ لوگوں کو یوں اکھاڑتی پھینکتی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے کھجور کے تنے ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے۔ عاد کا قصہ۔
اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے رسول کی تکذیب کی، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے اپنے رسول کی تکذیب کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر باد صرصر کو بھیج دیا۔ یہ باد صرصر شدید ترین ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں، فی یوم نحس منحوس دن میں، جو ان لوگوں کے لیے منحوس دن تھا۔ یہ ضحاک، قتادہ اور سدی کا قول ہے۔ مستمر من دائمی، جس کی نحوست اور تباہی و بربادی ان کے لیے مسلسل رہی، کیونکہ یہ ایک ایسا دن تھا جس نے ان کے دنیا کے عذاب کو عذاب آخرت کے ساتھ ملا دیا۔ تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، وہ لوگوں کو یوں اکھاڑتی پھینکتی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں، اس لیے کہ یہ ہوا ان میں سے ایک ایک کو اتنا اونچا اٹھا کر لے جاتی کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے، پھر اسے اس کے سر کے بل گرا دیتی، وہ زمین پر گرتا تو اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا اور دھڑ سر کے بغیر زمین پر پڑا ہوتا تھا۔ اسی لیے فرمایا کأنہم اعجاز النخل منقعر فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں، پھر میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر، تو انہوں نے کہا بلا ایک ایسا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں، بلا شبہ ہم تو تب گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ عَشِرٌ، کیا ہمارے درمیان سے اس پر وحی نازل کی گئی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ سخت جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْعَشِرُ، کل ہی وہ جان لیں گے کون کذاب اور شیخی باز ہے۔ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، بلا شبہ ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بیچنے یعنی چٹان سے نکالنے والے ہیں، لہٰذا اے صالح تو ان کے انجام کا انتظار کر اور صبر کر۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، اور انہیں بتا دے کہ بے شک پانی ان کے اور اونٹنے کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، پھر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا تو اس نے تلوار پکڑی، پھر اس نے کونچے کاٹے اور اسے مار ڈالا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر دیکھو میرا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، بلا شبہ ہم نے ان پر ایک ہی چنگاڑ بھیجی تو وہ بگاڑ دینے والے کی روندی ہوئی بھاڑ کی طرح چور چور ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ سمود کا قصہ۔ یہاں قوم سمود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے رسول صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدَةً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، تو انہوں نے کہا کہ بلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے، ہم اس کی پیروی کریں، یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہوں گے۔ انہوں نے اس بات پر بھی تعجب کیا کہ ہمارے بجائے صرف انہی پر وحی نازل کیوں ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور کہا بل ہوا کذاب عشر، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے، یعنی جھوٹ کی بھی تمام حدود سے تجاوز کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا سیعلمون غدا من الکذاب العشر، کل ہی وہ جان لیں گے کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ یہ زبردست وعید اور سرزنش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، بلا شبہ ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں۔
ان کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ان کے مطالبے پر پہاڑ کی ایک چٹان سے باہر نکال دی تاکہ صالح علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق اور ان کے لائے ہوئے دین و شریعت کی صداقت کی دلیل بن جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد و رسول صالح علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، لہٰذا اے صالح تو ان کے انجام کا انتظار کر اور صبر کر، یعنی انتظار کرو اور دیکھو کہ ان کا کیا حال ہوتا ہے اور ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کرو۔ فتح و نصرت آپ ہی کا مقدر ہوگی اور دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی آپ ہی کو نصیب ہوگی۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ان کو آگاہ کرو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی، ایک دن ان کے لیے اور ایک دن اونٹنی کے لیے، جیسا کہ فرمایا قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ۔ صالح نے کہا دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل شرب محتضر، ہر ایک باری پر حاضر ہوگا۔ مجاہد کہتے ہیں جب اونٹنی غائب ہوئی تو وہ پانی پر حاضر ہو جاتے اور جب وہ آ جاتی تو پھر دودھ کے لیے جمع ہو جاتے۔ پھر فرمایا فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، پھر انہوں نے اپنے رفیق کو بلایا تو اس نے دست درازی کی، پھر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اس کا نام قدار بن سالف تھا اور یہ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا، فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر، تو اس نے دست درازی کی، پھر اس کی کونچیں کاٹ دی، پھر دیکھو کہ میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا، دیکھو ان کا انجام کیا ہوا، میں نے انہیں اپنے ساتھ کفر کرنے اور اپنے رسول کی تکذیب کرنے کی کیسی عبرتناک سزا دی۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتضر، بلا شبہ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک ہی چیخ بھیجی تو وہ بگاڑنے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح چورا چورا ہو گئے، ان کے ایک ایک فرد کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ بچا، ان کا اس طرح نام و نشان مٹ گیا جس طرح کھیتی اور نباتات خشک ہو کر بے نام و نشان ہو جاتے ہیں۔ کئی ایک ائمہ تفسیر نے اس کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ سدی کہتے ہیں المحتضر کے معنی صحرا میں رکھے ہوئے چارے کے ہیں، حتیٰ کہ وہ خشک ہو جائے، جل جائے اور پھر ہوا اس کی راکھ کو اڑا لے جائے۔ ابن زید کہتے ہیں عرب اونٹوں اور مویشیوں پر سوکھے کانٹوں کی باڑ ڈال دیتے تھے، یہاں سے بھی وہی باڑ مراد ہے۔ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجاہم بسحر، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی سوائے آل لوط کے، ہم نے انہیں بوقت سحر نجات دی۔ نعمتا من عندنا، اپنی طرف سے انعام کرتے ہوئے، کذالک نجزی من شکر، ہم اسی طرح اسے جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بلا شبہ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے لوط سے اس کے مہمان مانگے تھے تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، چنانچہ تم میرے عذاب۔ وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌ، چنانچہ تم میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو، اور بلا شبہ یقیناً ان پر صبح کے وقت اٹل عذاب نے حملہ کر دیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، چنانچہ تم میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم لوط کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے رسول کی تکذیب اور مخالفت کی،
اور ہم جنس پرستی کے انتہائی مکروہ فعل کا ارتکاب کیا، اور یہ ایک ایسی فحاشی تھی جس کا ان سے پہلے دنیا میں کسی نے ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ایسے بدترین عذاب کی صورت میں ہلاک کیا کہ اس طرح کا عذاب کسی قوم پر بھی نازل نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ ان کے شہروں کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، پھر انہیں وہاں سے الٹا کر دے مارا اور اوپر سے سخت پتھروں کی بارش برسا دی۔ اس لیے یہاں فرمایا انا ارسلنا علیہم حاسبا الا آل لوط نجاہم بسحر، یقیناً ہم نے ان پر کنکر بھری ہوا چلائی سوائے لوط کے گھر والے کے، ہم نے انہیں بوقت سحر نجات دی۔ یعنی لوط علیہ السلام کے گھر والے رات کے آخری حصے میں نکل گئے اور وہ اس عذاب سے نجات پا گئے جو ان کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں سے صرف ایک شخص کے سوائے ان پر اور کوئی ایمان نہیں لایا، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی ان پر ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے وہ بھی اس عذاب کی گرفت میں آ گئی جو ان کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ اللہ کے نبی لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر ان کے درمیان میں سے صحیح سلامت نکل گئے، ان کو کوئی گزند نہ پہنچی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک نجزی من شکر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، ہم اسی طرح اس سے جزا دیتے ہیں جو شکر کرے، اور البتہ تحقیق لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا۔ یعنی عذاب کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ ان کی بات کو ہمیشہ شک و شبہ کی نظر سے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور البتہ تحقیق انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں سے بہکایا پھسلایا۔ اور یہ اس رات کی بات ہے جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل خوبصورت امرد لڑکوں کی صورت میں آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قوم کی آزمائش تھی۔ لوط علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، مگر ان کی بری بیوی نے اپنی قوم کے لوگوں کے پاس پیغام بھیج کر انہیں لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بتا دیا۔ وہ ہر جگہ سے دوڑتے بھاگتے آئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنے مکان کا دروازہ بند کر دیا، انہوں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، یہ شام کا وقت تھا۔ لوط علیہ السلام نے انہیں اپنے مہمانوں سے ہٹانے کی کوشش کی اور فرمایا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی عورتیں، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو ان سے شادی کر لو۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی حق دلچسپی نہیں، یعنی ہمیں ان کی خواہش نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور جو ہماری غرض ہے اسے یقیناً تم جانتے ہو۔ جب صورتحال سنگین ہو گئی اور انہوں نے اندر آ جانے کے سوا اور کوئی بات قبول نہ کی تو جبرائیل علیہ السلام باہر نکلے، انہوں نے ان کی آنکھوں پر اپنے پر کے ایک حصے کو مارا جس سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ اب وہ دیواروں کو ٹٹول کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ صبح تم سے نبٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور البتہ تحقیق انہیں صبح سویرے ہی اٹل عذاب نے آ پکڑا، یعنی ایسا عذاب جس سے انہیں کوئی نہ بچا سکا اور نہ وہ ان سے ٹل سکے گا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو میرے عذاب اور ڈرانے کے مزے چکھو، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور بلا شبہ یقیناً آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائی تو ہم نے انہیں ایک زبردست قدرت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑ لیا۔ کفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے بہتر ہے یا تمہارے لیے سابقہ صحیفوں میں سے کوئی نجات لکھی ہوئی ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہم بدلے لینے والی جماعت ہیں؟
سیہزم الجمع ویولون الدبر، عنقریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بہت بڑی آفت اور نہایت تلخ ہے. آل فرعون کا قصہ. اللہ تعالیٰ نے فرعون اور ان کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون آئے اور انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اگر ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، اور اگر کفر کرو گے تو پھر تمہارے لیے دوزخ کی وعید ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دونوں نبیوں کو کئی عظیم الشان معجزات اور مختلف نشانیوں سے نوازا، مگر فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں نے ان سب کو جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب و طاقتور کی طرح پکڑ لیا اور وہ سب کو اس طرح ہلاک کر دیا کہ ان میں سے کوئی خبر دینے والا، کوئی دیکھنے والی آنکھ یا کوئی نشان تک باقی نہ چھوڑا. قریش کو نصیحت و سرزنش. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اکفارکم، کیا تمہارے کافر اے مشرکین کفار قریش خیر من اولئکم، ان لوگوں سے بہتر ہیں، یعنی ان لوگوں سے جن کا قبل ازیں ذکر کیا جا چکا ہے، جو پیغمبروں کی تکذیب اور آسمانی کتابوں کے ساتھ کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے تھے. کیا تم ان لوگوں سے بہتر ہو؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی برات لکھ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو برات عطا فرما دی ہے کہ تمہیں کوئی سزا یا عذاب نہیں دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے فرمایا ہے ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غالب آنے والی جماعت ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور جو کوئی بھی انہیں تکلیف دینے کا ارادہ کرے گا تو ان کی بہت بڑی جماعت انہیں اس سے بچا لے گی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، عنقریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ان کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا اور یہ مغلوب ہو جائیں گے. امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہ آپ بدر کے دن خیمے میں تھے، انشدک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم فی الارض ابدا، اے اللہ میں تجھے تیرے عہد اور وعدے کی قسم دیتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد روئے زمین پر کبھی بھی تیری عبادت نہیں ہوگی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پکڑ لیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول اب یہ کافی ہے. آپ نے خوب الحوزاری کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ سے دعا کی ہے. آپ زرہ زیب تن فرماتے ہوئے جلدی سے باہر نکلے اور اس آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، عنقریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بہت بڑی آفت اور نہایت تلخ ہے. امام بخاری نے یوسف بن ماحق سے روایت کیا ہے کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا تھا کہ انہوں نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں جب حزب ذیل آیات کریمہ نازل ہوئی تو میں ابھی چھوٹی عمر کی کھیلنے والی ایک بچی تھی. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت بہت بڑی آفت اور نہایت تلخ ہے. امام بخاری نے اس مقام پر اس روایت کو اس طرح اختصار کے ساتھ مگر فضائل قرآن میں مفصل بیان کیا ہے. اس روایت کو امام مسلم نے ذکر نہیں فرمایا. ان المجرمین فی ضلال وسعر، بلا شبہ مجرمین گواہی اور دیوانگی میں پڑے ہیں، بلا شبہ مجرمین گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہیں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے. ذوقوا مس سقر، کہا جائے گا تم جہنم کے عذاب کا چھونا چکھو. انا کل شیء خلقناہ بقدر،
بلا شبہ ہم نے ہر چیز ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا کی ہے. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک کلمہ ہی ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اے اہل عرب بلا شبہ یقیناً ہم پہلے تم جیسوں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ صحیفوں میں درج ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹا بڑا عمل لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، بلا شبہ متقین باغات اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، حقیقی عزت کی جگہ ہر طرح کی قدرت والے بادشاہ کے نزدیک. مجرموں کا انجام. اللہ تعالیٰ نے ان مجرم لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں. گمراہی نے ان میں شکوک و شبہات اور آراء میں اضطراب پیدا کر دیا ہے. یہ حکم تمام فرقوں کے ہر اس کافر اور بدعتی کے لیے بھی ہے جو ان اوصاف سے متصف ہے. پھر فرمایا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، اس روز وہ اپنے چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے. ان شکوک و شبہات اور تردد نے انہیں جہنم رسید کرا دیا. جیسا یہ دنیا میں گمراہ تھے، جہنم میں الٹے منہ گھسیٹے جائیں گے اور انہیں علم نہ ہوگا کہ کہاں جا رہے ہیں. زجر و توبیخ اور سرزنش کے طور پر ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، آگ کے چھونے کو چکھو. ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، بلا شبہ ہم نے ہر چیز ایک مقرر اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے. جیسا کہ اس نے فرمایا ہے وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا. اور فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. آپ اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کریں جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اسے ہدایت دی. یعنی اس نے اندازے مقرر فرما دیے ہیں اور مخلوقات کی ان کی طرف رہنمائی فرما دی ہے. اسی آیت کریمہ سے ائمہ سنت نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی پہلے سے تقدیر لکھ رکھی ہے، اس لیے کہ وہ اشیاء کو ان کے وجود میں آنے سے اس سے پہلے ہی جانتا تھا، اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے اس نے ان کے بارے میں لکھ رکھا ہے. ائمہ سنت نے اس آیت کریمہ اور اس کے ہمانہ دیگر آیات اور صحیح احادیث مبارکہ سے اس فرقہ قدریہ کی تردید کی ہے جو عصر صحابہ کے اواخر میں پیدا ہو گیا تھا. اس موضوع اور اس کے متعلق احادیث جو صحیح بخاری کی کتاب الایمان کی شرح میں بیان کی گئی ہے ان پر ہم نے تفصیلی بحث کی ہے. اب یہاں ہم اس آیت کریمہ سے متعلق احادیث ذکر کریں گے. امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مشرکین قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر. اس روز وہ اپنے چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اب آگ کے چھونے کو چکھو، ہم نے ہر چیز ایک مقرر اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے. اسی طرح اسے امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے. بزار نے عمر بن شعیب سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ یہ آیات اہل قدر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر. ابن ابو حاتم نے زرارہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا نزلت فی اناس من امتی یکونون فی آخر الزمان یکذبون بقدر اللہ عز وجل.
یہ آیت میری امت کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو آخر زمانے میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی تکذیب کریں گے۔ عطا بن ابو رباح سے روایت ہے کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا جب وہ زمزم کی طرف سے آ رہے تھے۔ ان کے کپڑوں کے نچلے حصے بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی تقدیر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا لوگوں نے یہ بات شروع کر دی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ یہ اس امت کے بدترین لوگ ہیں، ان کے بیماروں کی بیمار پرسی نہ کرو، ان کے مردوں کا جنازہ نہ پڑھو، اگر ان میں سے کسی کو دیکھو تو اپنی ان 2 انگلیوں کے ساتھ اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ امام احمد نے نافع سے روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا شام میں ایک دوست تھا جو ان سے خط و کتابت کرتا رہتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہو، لہٰذا میری طرف آئندہ کوئی خط نہ لکھنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ، عنقریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تقدیر کی تکذیب کریں گے۔ اور اسے امام ابو داؤد نے احمد بن حنبل سے روایت کیا ہے۔ امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے حتیٰ کہ عاجزی اور عقل مندی بھی۔ اس کو صرف امام مسلم نے مالک بن انس کے واسطے سے بیان کیا ہے، امام بخاری نے نہیں۔ صحیح حدیث میں ہے استعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو اور عاجز و درمندہ نہ ہو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہوتا، بلکہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے اور اس نے جو چاہا کیا، پس بے شک کلمہ لو شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ جَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَطُوِّيَتِ الصُّحُفُ۔ خوب پہچان لو کہ اگر ساری امت تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر اتفاق کر لے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں نہ لکھا ہو تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ سب تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر اتفاق کر لیں جسے اللہ نے تمہارے خلاف نہیں لکھا تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قلمیں خشک ہو گئی اور صحیفے لپیٹ دیے گئے۔ امام احمد نے عبادہ بن ولید بن عبادہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ میں اپنے والد عبادہ کے پاس گیا، وہ مریض تھے اور میرا خیال تھا کہ انہیں پیغام موت آنے والا ہے۔ میں نے عرض کی ابا جان مجھے وصیت کریں اور میری خاطر اچھی وصیت فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بٹھا دو۔ جب انہیں اٹھا کر بٹھا دیا گیا تو انہوں نے کہا میرے بیٹے تم اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کی حقیقت کو نہیں پا سکتے حتیٰ کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ میں نے عرض کیا ابا جان میں یہ کیسے معلوم کروں کہ اچھی بری تقدیر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا خوب جان لو کہ جو تمہیں حاصل نہیں ہو سکا وہ تمہیں حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور جو تمہیں حاصل ہو گیا وہ تم سے خطا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اے میرے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے ان اول ما خلق اللہ تبارک و تعالی القلم ثم قال اکتب
وجرا فی تلک الساعۃ بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے ارشاد فرمایا کہ لکھو، تو اسی لمحے قلم اس سب کچھ کے ساتھ چل پڑا جو قیامت تک ہونے والا تھا۔ بیٹا اگر تم فوت ہو گئے اور تمہارا یہ عقیدہ نہ ہوا تو جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ قال وعرشہ علی الماء، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال قبل لکھا تھا۔ ابن وہب نے ان الفاظ کا اضافہ بھی روایت کیا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش معلی پانی پر تھا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہے گا۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک ہی کلمہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا ہے کہ اس کی مخلوق میں اس کی مشیت نافذ ہو کر رہتی ہے، جیسا کہ اس نے خبر دی ہے۔ اس کی تقدیر بھی ان کے بارے میں جاری و ساری ہو کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما امرنا الا واحدہ، اور ہمارا حکم تو ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، یعنی ہم کسی چیز کو صرف ایک بار حکم دیتے ہیں، ہمیں دوبارہ تاکید کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور پھر ہم جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ چشم زدن میں حاصل اور موجود ہوتی ہے، اس میں ذرہ بر خیر تاخیر نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور البتہ تحقیق ہم تمہارے جیسوں کو ہلاک کر چکے ہیں، یعنی پیغمبروں کی تکذیب کرنے والی امتوں کے تم جیسے سابقہ لوگ، حل میں مدکر، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے سابقہ لوگوں کو جو ذلیل و رسوا کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے انہیں تباہ و برباد کیا، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ، اور ان کے اور ان چیزوں کے درمیان جنہیں وہ چاہتے ہیں آڑ حائل کر دی جائے گی، جیسا کہ پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا۔ اور فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ صحیفوں میں درج ہے، یعنی ان کے دفاتر میں لکھا ہوا ہے جو ملائکہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، اور ہر چھوٹا اور بڑا کام، یعنی ان کے اعمال میں سے مستتر لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ان کے لیے جمع کر کے رکھا گیا ہے اور ان کے صحیفوں میں لکھا گیا ہے، اور ان میں سے کسی بھی چھوٹے بڑے علم کو نہیں چھوڑا گیا۔ امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ عز وجل طالبا، اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اسے امام نسائی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ پرہیزگاروں کا اچھا انجام۔ ارشاد باری تعالیٰ ان المتقین فی جنات و نہر، بلا شبہ پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی بدبخت لوگ گمراہی میں ہوں گے، الٹے منہ جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈانٹ ٹپٹ اور شدید قسم کی سرزنش بھی ہوگی، اور ان کے مقابلے میں پرہیزگار لوگ فی مقعد صدق، حقیقی عزت کی جگہ میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت و خوشنودی کے گھر، فضل و کرم اور جود و احسان میں ہوں گے، عند ملیک مقتدر، ہر طرح کی قدرت والے بادشاہ کے نزدیک، اس عظیم بادشاہ کے ہاں جو تمام اشیاء کا خالق اور ان کی تقدیر مقرر فرمانے والا ہے، اور وہ اپنے ان وفا شعار بندوں کی طلب و ارادہ میں سے جو چاہے اسے پورا کرنے پر مکمل طور پر قادر ہے۔ امام احمد نے عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
المقسطون عند اللہ یوم القیامہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا انصاف کرنے والے روز قیامت رحمان کی دائیں جانب نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور رحمان کے دونوں دستے مبارک دائیں ہیں، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلے اپنے اہل و عیال اور جس منصب پر وہ فائز ہوں عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اسے امام مسلم اور امام نسائی نے بھی بیان کیا ہے۔ سورہ قمر کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ۔